سورہ الاعراف آیت نمبر 81 تا 84 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن کہلاتا ہے، جس میں یہ قوم رہائش پذیر تھی۔ یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ ان کا صدر مقام سدوم تھا۔ اس کا بڑا شہر بحر لوط کے نزدیک واقع تھا۔ اب بحر لوط کو بحر مردار کہا جاتا تھا۔ یہ شہر اب بحر لوط میں غرق ہو چکا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ یہ بھی اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے نکلے، پھر شام، فلسطین اور مصر سے ہوتے ہوئے اس شہر سدوم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ یہ قوم انتہائی بدکار تھی، بد اخلاق اور فاجر تھی، گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ڈاکہ ڈالتے، قافلوں کو لوٹ لیتے، چوری کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم وہی ہو جو مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ کوئی ان کے شہر میں آ جاتا تو قوم لوط اس کا مال لوٹ لیتے، اور اگر کوئی مہمان ان کے شہر میں آ جاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا، مگر یہ قوم اس کو کھانا نہ دیتی۔ قوم لوط کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک مہمان اس شہر میں آیا۔ اس نے ہر دروازے پر کھانے کے لیے دستک دی، مگر کہیں سے کھانا نہ ملا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک لڑکی نے اس کو کھانے کے لیے دیا، جس پر شہر کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکی کو سخت الفاظ کہے اور کہا کہ اگر آئندہ کسی کو کھانا دیا تو تمہارے خاندان کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو بدفعلی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو باقی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو دیا تھا کہ لے آؤ عذاب جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک بچھڑا بون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے اور کسی مہمان کو کھانے کے بغیر نہ جانے دیتے تھے، مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کہیں آپ کے دشمن ہی نہ ہوں، جس پر مہمان بولے کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہاں تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے تمام خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے جو کافر ہے اور اس کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچا لیں گے، اس کی تمام قوم بما اس کی بیوی کے تمام کو تباہ کر دیں گے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں حضرت سارہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ دونوں نبی ہوں گے، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 85 سال تھی۔ عذاب کے متعلق بتایا کہ ہم ان پر نشان زدہ پتھر برسائیں گے۔ دونوں فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ آپ کو اپنی قوم کا علم تھا۔ فوری طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو اطلاع دی
کہ ہمارے گھر میں 2 نہایت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ یہ سن کر قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگی اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے سپرد کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مگر قوم اپنی ضد پر اڑی رہی کہ ہمارے حوالے کرو۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا۔ حضرت لوط نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے شادی کر کے تم اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر سکتے ہو، مگر قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ اور آپ کے خاندان کو بچا لیں گے، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی جو کافر ہے وہ قوم کے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے خاندان اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو ساتھ لے کر صبح کے وقت اس بستی سے نکل جائیں اور جاتے ہوئے پیچھے کی طرف نہ دیکھنا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تمام قوم کو اندھا کر دیا۔ قوم تمام رات حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تلاش کرتی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں کے ساتھ رہ گئی، اور جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام خاندان اور نیک لوگوں کو ساتھ لے کر بستی کے باہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے قوم پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو نشان زدہ تھے، اور اس کے بعد فرشتوں نے مکمل بستی کو اٹھا کر الٹا کر نیچے پھینک دیا۔ روایت میں ہے کہ بستی کو آسمان کی طرف اس حد تک اوپر اٹھا کر فرشتے لے گئے کہ فرشتوں نے مرغوں کی اذانیں سنی اور الٹا کر کے پھینک دیا۔ بدفعلی کی سزا، بدفعلی کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے، تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت سے نیچے گرا دیا جائے۔